اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے اور جس طرح بیرونی دشمنوں سے ہمیں خطرات لاحق ہیں اور بھارت نے جس طرح اپنی جارحیت کی ہوئی ہے، اس میں اس بات کی بہت شدید ضرورت ہے کہ پوری قوم یکجان ہو کر اپنے دشمنوں کے مقابلے میں کھڑی ہو۔ اور یہ آبی جارحیت جو بھارت کی ہے، یہ محض آبی جارحیت نہیں ہے، بلکہ ایک طرح کی یہ اعلان جنگ ہے۔ اور اس اعلان جنگ میں اگر پاکستانی قوم تقسیم رہے گی، اس میں تفریق اور انتشار رہے گا اور لوگ اپنے اپنے مسائل اور اپنی اپنی پریشانیوں کے حوالے سے سڑکوں پہ رہیں گے، تو کیسے قوم بن کر ہم مقابلہ کر سکیں گے ان تمام چیزوں کا جو اس وقت خطے میں بھی موجود ہے اور بین الاقوامی سطح پر بھی موجود ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پوری قوم جس طرح کل ہڑتال میں متحد ہو کر اس نے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کیا ہے، غزہ کے لوگوں سے اور اسرائیل کی مذمت کی ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسا کہ آپ مظاہرے دیکھ رہے ہیں دنیا بھر میں، جس میں بھارت سے تعلق رکھنے والے لوگ یورپ میں، برطانیہ وغیرہ میں جو احتجاج کر رہے ہیں، اس میں اسرائیلی پرچم بھی اٹھائے ہوئے ہیں اور ہماری اس بات کو تقویت پہنچا رہے ہیں کہ بھارت اسرائیل جدا جدا نہیں ہے اور ان کا سرپرست امریکہ ہے۔ تو ہمیں تو متحد ہو کر ان قوتوں کا مقابلہ کرنا ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں حکومت اپنے اقدامات کے ذریعے سے جو یکجہتی ہے اس کو خود توڑتی ہے، لوگوں کو تقسیم کرتی ہے اور لوگوں کو حقوق سے محروم کرتی ہے۔ 23 دن ہو گئے ہیں، 23 دن سے انہوں نے دھرنا دیا ہوا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بڑے بڑے دعوے کرنے والی حکومت وہ نہ صرف یہ کہ ان کے مسائل سن نہیں رہے، بلکہ ایک ظالمانہ طریقے سے اس پورے عمل کو دیکھا جا رہا ہے۔ اور جب انہوں نے احتجاج کو آگے بڑھانے کی کوشش کی تو ان پر تشدد بھی کیا گیا، جس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ یہ حکومت کا جو جبر کا نظام ہے کہ طاقت کے ذریعے سے لوگوں کی آوازیں کچل دو، یہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے، یہ آئین کے خلاف ہے، دستور کے خلاف ہے۔ تو سرکاری اداروں کو بہتر بنانے کے بجائے سرکاری اداروں سے جان چھڑانے کا عمل ہے جو اس وقت یہ حکومت کر رہی ہے۔ آر ایچ سیز اور ڈی ایچ سیز اور یہ سارے ادارے، اور پھر تو جنا اور میو اسپتال تک آؤٹ سورس کرنا چاہ رہے ہیں، اس کی بھی نیلامی کرنا شروع کر دی ہے کہ یہ ٹھیکیداروں کے حوالے پوری صحت کا شعبہ کر دیں، اور شرط صرف ایک ہے کہ مریم نواز کی تصویر اور مریم نواز کا نام ان اداروں کے اوپر لگا دو، باقی لوٹ سیل لگا دو۔ تو بھائی یہ کوئی بادشاہی نظام ہے؟ یہ جو اس خاندان کو بادشاہ سلامت اور ملکہ رانی بننے کا جو شوق پیدا ہو گیا ہے، اس شوق نے تمام اداروں کا بیڑا غرق کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چاہے وہ کسانوں کو حق دینے کے بجائے اور گندم کی خریداری کے بجائے کارڈ سسٹم کے ذریعے قرضہ معیشت پیدا کر دو، ان کی پہلے ہی قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں اور قرض دو، وہ بھی سب کو نہیں ملے، اور اسی طرح سے ہمارے ان تمام اداروں کو آؤٹ سورس کرنے کے نام پر جو لوٹ سیل اور ٹھیکیداری نظام قائم کر کے پورا یہ جو صحت کا شعبہ ہے اس سے حکومت بری ذمہ ہو اور اپنے من پسند لوگوں کو نواز دیں، یہ پورا کام اس وقت جاری ہے۔ میں صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو ادارے اس وقت جہاں پر جینیٹوریل اسٹاف اور سیکیورٹی اسٹاف موجود ہے، جس کو آپ نے آؤٹ سورس کیا ہے صرف ان دو چیزوں کو، اس کا فارنزک آڈٹ اگر آپ کرا دیں اور پتہ کریں کہ کاغذ میں تنخواہ کتنی ہے اور ایکچوئل اس سیکیورٹی کے بندے کو کتنے پیسے مل رہے ہیں۔ 37,000 کاغذ میں لکھ کر 18,000 کی تنخواہ پر آپ نے اسٹاف رکھا ہوا ہے، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، اور یہ حکومت اس کی ذمہ دار ہے۔ اسی طرح جو صفائی ستھرائی کا عملہ ہے اس کے ساتھ یہ زیادتی ہے۔ غریب لوگ ہیں، روزگار اس حکومت نے دیا نہیں، 40 سال سے اقتدار میں ہیں، لوگوں کو روزگار نہیں دیا، تو لوگ جھوٹ قبول کر لیتے ہیں کہ چلو 18,000 تو مل رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ مجبور ہوتے ہیں اور کاغذ پر ان کا 37 اور 40,000 لکھا جاتا ہے۔ مریم نواز اس کا ذرا جواب دینا آ کر، یہ کیا ڈرامہ چل رہا ہے؟ اور اب آپ چاہتے ہو کہ 25-30 ہزار مزید لوگوں کو نکال دو، پھر 2.5-3 لاکھ لوگوں کو نکال دو، اور یہ معاملہ رک نہیں رہا۔ ایجوکیشن میں بھی آپ یہ کر رہے ہیں، ہیلتھ میں بھی آپ یہ کر رہے ہیں، آپ جنہوں نے اپنی زندگیاں لگا دیں ان کو پینشن نہیں دے رہے ہیں، یہ جو آپ کی لیو انکیشمنٹ جو ہوتی ہے اس میں انہوں نے روکا ہوا ہے، اور صرف یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ جناب کیا کریں کہ ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، معیشت بہت خراب ہے۔ معیشت اگر پاکستان کی خراب ہے تو ان خاندانوں کی وجہ سے خراب ہے، ان کی کرپشن کی وجہ سے خراب ہے۔
حکومت غریبوں نے اور ان ڈاکٹروں نے نہیں کی ہے، پیرامیڈیکل اسٹاف نے نہیں کیا، آپ نے کی ہے، آپ کے والد محترم نے کی ہے، آپ کے چچا جان نے کی ہے، آپ خود کر رہی ہیں۔ آپ لوگوں کی حکومت اور آپ کے نظام کی وجہ سے پاکستان میں کرپشن ہے اور ادارے تباہ ہوئے ہیں، پی آئی اے تباہ ہوئی ہے، اور آپ کے جو پارٹنر ہیں دوسرے پیپلز پارٹی والے، یہ جو میوزیکل چیئر آپ نے بنائی ہوئی ہے اقتدار کی، اس میوزیکل چیئر نے پاکستان کو تباہ کیا ہے۔ کن لوگوں کی حکومت رہی ہے؟ کیا غریبوں کی حکومت رہی ہے پاکستان میں؟ کیا مڈل کلاس لوگوں کی؟ کیا سرکاری ملازم کو کوئی مالکانہ حقوق مل گئے؟ تو جو اسٹیبلشمنٹ کے سہارے فارم 47 کی پیداوار بن کے حکومت کرتے ہیں، انہوں نے تباہ کیا ہے۔ پہلے تباہ کر دو، پھر کہو چونکہ تباہ ہو رہا ہے اس لیے اس کو آؤٹ سورس کر دو۔ تو بھائی یہ آپ کے گھر کی جاگیر نہیں ہے، یہ پاکستان کے عوام اس کے مالک ہے، پاکستان کے ہر بی ایچ یو کے اور ہر آر ایچ سی کے اور ہر ہسپتال کے، پاکستان کے عوام سے چھین کر آپ اپنے من پسند ٹھیکیداروں کو نہیں دے سکتے۔ اس لیے جماعت اسلامی مکمل طور پر حکومت کی اس پالیسی کو مسترد کرتی ہے۔ اور آپ کے اس احتجاج کے ہم ساتھ ہیں، میں آپ کے کیمپ میں بھی آیا تھا اور میں پھر بھی آؤں گا انشاءاللہ، دوبارہ آؤں گا۔ اور آپ کا کل جو احتجاج ہے، جو وائٹ کوٹ احتجاج ہے، جماعت اسلامی مکمل طور پر اس کی حمایت کرتی ہے۔ اور میں حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت تو یہ سارے ہمارے جو ڈیمونسٹریشن ہیں، یہ تو انڈیا اور اسرائیل اور امریکہ کے خلاف ہونے چاہیے، لیکن یہ حکومت ایسے حالات کیوں پیدا کرتی ہے کہ خود لوگ اپنے حق کے لیے جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر ہوں؟ اور میں یہ حکومت کو وارن کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی صورت میں اس احتجاج کو کچلنے کی اگر اس نے کوشش کی اور روکنے کی کوشش کی تو پورے ملک میں اس کے نتائج اسے بھگتنے پڑیں گے۔ میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں اپنے ڈاکٹر حضرات سے کہ مجھے اندازہ ہے کہ جب چاروں طرف سے راستے بند ہو جاتے ہیں تو پھر آپ او پی ٹیز کو اور پھر کبھی کبھی ایمرجنسیز کی طرف جاتے ہیں، لیکن میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ چونکہ آپ کا مسئلہ پاکستان کے عوام کا مسئلہ ہے، آپ پاکستان کے عوام میں سے ہیں، تو کوشش یہ کریں کہ آپ کے کسی قدم سے مریضوں کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ جو حکومت ہے آپ اس کے خلاف لڑیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن مریضوں کو تکلیف ہوتی ہے، یہ بھی عوام ہے، تو ان کو تکلیف نہیں ہو تو آپ کائنڈلی میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس کو ریوزٹ کریں، اور یہ آؤٹ ڈور پیشنٹ کا بھی جو سلسلہ ہے اس کو بھی آپ واپس لیں، اور ہم آپ کا مقدمہ پاکستان کے عوام کے ساتھ مل کر لڑیں گے انشاءاللہ، اور حکومت کو اس پر مجبور کریں گے۔ میں ایک مرتبہ پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بیسک ہیلتھ یونٹ ہوں یا جتنے بھی اسپتال ہوں، ان سب کی ذمہ داری سرکار کی ہے، حکومت کی ہے۔ اسے ٹھیکیداری نظام کے تحت فروغ کرنا، کانٹریکٹ ملازمین کی ملازمتوں کو ختم کرنا، 10 20 سال سے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ملازمانہ حقوق حاصل نہیں ہے، یہ کیا نظام ہے بھائی؟ اور یہ جنرلائز کر دینا چیزوں کو کہ سرکاری ملازم ہیں اس لیے اس کو تو ختم ہی ہونا چاہیے، تو بھائی پھر آپ حکومت میں کیوں آئے جب پرائیویٹ نظام سے ہی چلنا ہے؟ اور ایک اور بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اس کی مخالف نہیں ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں تعلیم اور صحت کے شعبے میں کوئی کام نہ کرے، جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ کنٹریبیوشن کر رہے ہیں، لیکن تعلیم اور صحت تجارت نہیں ہوتی، تعلیم اور صحت ایک کنٹریبیوشن ہوتا ہے سوسائٹی کے لیے۔ ہماری 1400 سالہ ہسٹری میں ہمیشہ یہ چیزیں خدمت خلق کے طور پر لوگ اڈاپٹ کرتے رہے ہیں۔ ابھی تو یہ تمام چیزیں کاروبار بن گئی ہیں، اور اتنا بڑا کاروبار بن گئی ہیں کہ جس کے نتیجے میں لوگ کہتے ہیں کہ کیوں کسی دوسرے کاروبار میں جائیں، کیوں نہ ہم ہیلتھ کے سیکٹر میں لوگوں کو ایکسپلائٹ کریں اور ایجوکیشن کے سیکٹر میں لوگوں کو ایکسپلائٹ کریں۔ تو یہ ایکسپلائٹیشن نہیں ہونی چاہیے، نجی شعبے کو معاونت کرنی چاہیے، اپنی ضروری فیس وغیرہ لے کر لوگوں کو سہولت پہنچانی چاہیے، بجائے اس کے کہ یہ لوٹ سیل لگ جائے اور اس لوٹ سیل میں ہر کوئی اپنے ہاتھ دھونا شروع کر دے بہتی گنگا میں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے پرائیویٹائزیشن، جو سرکار کی چیزیں اس کو پرائیویٹ کرنا تو کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ ٹھیکیداری نظام نامنظور کی ہم بات کرتے ہیں، اور اس کے اوپر آپ ڈٹ جائیے، ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ بہت بہت شکریہ۔